میرا نام محمد یوسف نعیم ہے، محنت کش کا بیٹا تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ لفظ جو مجھے ملے ہیں یہ میں گیا تھا اندرون سندھ ایک لائبریری کا میں نے تعارف کیا تو اس کے جو سربراہ تھے بڑے متحرک تھے، نام یاد نہیں آ رہا اور کافی کتابیں بھی لکھی انہوں نے اپنا تعارف اس طرح سے کروایا تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. ظاہری بات ہے ہمارے والد صاحب جو ہیں ان کے والد جب انتقال ان کا ہوا ہمارے دادا کا تو ہمارے والد صاحب بہت چھوٹے تھے اور سرپرست کوئی تھا نہیں تو اس وجہ سے ان کی پڑھائی کا سلسلہ کچھ کہہ نہیں سکتا یا شروع سے پڑھائی نہیں انہوں نے تو اس طرح محنت مزدوری کر کے انہوں نے ہمیں پالا. مگر ان کا یہ بہت زیادہ شوق تھا کہ میری اولاد پڑھ جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے، اللہ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو کہتے تھے بیٹا دیکھو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی تو ادھر ادھر جائے تو میں تمہیں خالی ہاتھ میں دیکھوں، تمہارے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے. کیا بات ہے جی کس علاقے سے تعلق تھا؟ میرا تعلق جی ان کا تعلق شاید ڈسٹرکٹ قصور سے تھا، پھر اس کے بعد وہ رنالہ خود میں آئے تو اس کا ڈسٹرکٹ جو تھا وہ سائیوال تھا. ابھی جو ہے اس کا ڈسٹرکٹ جو ہے رنالہ خود کا اکاڑا ہے. ہاں جی. تو الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی دعا لگ گئی مجھے. اس کے بعد کتابوں کے ساتھ اس حد تک مجھے محبت ہوئی، قدر محبت ہوئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ہفتے تقریباً 1-2 دن شاید نہیں جاتے ہوں گے، 1-2 دن جاتے ہوں گے تو 4 دن تو مسلسل کتابیں میں گھر میں لے کر آتا ہی، چاہے 1 ہو، چاہے 5 ہو، چاہے 7 ہو، چاہے 10 ہو. اچھا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اندرون سندھ کے اندر جو ہمارے پرانے مدارس ہیں ان میں بھی خاصا خزانہ ہے کتابوں کا. اور جب ادارہ تحقیقات اسلامی بن رہا تھا تو مولانا عبدالقدوس خاشقی صاحب لائبریرین تھے تو وہ باقاعدہ وہاں سے نکل کے گاؤں گاؤں ٹریول کیا انہوں نے ان مساجد سے وہ مخصوصات کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کیسا بنی. بلکہ انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ قصہ سنایا کہ گئے سفر کے دوران میں رات ہو گئی ان کو تو ایک جگہ ٹھہر کے وہ بیچارے کسی جو ہوتا ہے دستور تو کہنے لگے جب صبح کے قریب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ اذان ہو رہی ہے لیکن گھر والے سو رہے تھے. تو میں نے چلو بھائی میں ٹٹول کے خود ہی پہنچ جاتا ہوں وہاں تک. تو کہنے لگے جب میں وہاں پہنچا ہوں تو آواز کا ایک اندازہ لگا کہ مسجد کہاں ہے تو اندھیرا تھا پہنچ گیا لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آیا نمازی تو کوئی پریشانی ہوئی. تو کہنے پھر پریشانی یہ تھی کہ مؤذن بھی نظر نہیں آیا مجھے. تو پھر کہنے میں چھت پہ چڑھ گیا اس کی اور چھت پہ ایک تلاش میں مؤذن گیا تو چھت پہ اذان کی آواز آ رہی ہے اور مؤذن بھی وہاں نہیں تھا کوئی. تو کہنے کافی دیر تو میں کچھ درود پڑھ کے تقریر دے رہا. پھر خیال ہوا کہ کونے میں ایک چارپائی ہے اس میں ایک آدمی لیٹا ہوا اذان دے رہا ہے. لیٹا ہوا تو اس کو جا کے اٹھایا کہ ابھی یہ بغیر وضو تو لیٹا اذان دے رہا ہے. کہنے گاؤں والے جتنے پیسے دیتے ہیں نا اس کو لیٹ کے اذان دینے پیسے دیتے ہیں یا نمازی مسجد کوئی کہتا ہے تو یہ وہ کتب خانے کی تلاش میں. تو آپ کچھ کتب خانوں کا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کیا؟ الحمدللہ والد صاحب کی وہ دعا جو ہے اللہ نے قبول فرمائی اور اس کے بعد آج تک جو ہے وہ کتاب کے ساتھ میں بالکل الحمدللہ منسلک ہوں. کافی تقریباً میری لائبریری کی عمر 35-40 سال ہو گئی ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی تقریباً. الحمدللہ. کہاں پہ ہے؟ بس گھر میں یہیں پر کراچی. ابو کی بھی لائبریری خاصی بڑی تھی لیکن کیونکہ ان کے ٹرانسفر ہوتے رہے کبھی پنڈی کبھی لاہور پھر پنڈی پھر کراچی پھر پاپور پھر معمار تو اس میں بھی کافی جو ہے نا وہ کتابیں ضائع ہوتی ہیں. جو لوگ مستقل ایک ایڈریس پہ ہوتے ہیں تو ان کو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کون سی کتابیں ہیں. آپ کی لائبریری میں لگتا ہے کتابیں نئی کافی ہیں؟ اس لائبریری کے 2-3 حصے ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو میرے والد صاحب کی لائبریری ہے اور جس کے 2 حصے ہیں جو کم اہمیت کے آتے ہیں حساب کریں ان کے اوپر بھی لائبریری الگ سے موجود ہے اور جو زیادہ اہمیت کی وہ نیچے آ گئی ہیں. دوسرے یہاں پہ ہمارے محمد عبد الرحمٰن صدیقی صاحب ہیں تو ان کو بڑا شوق تھا کتابوں کا اور ان کا سارا دینی کتابوں کا خزانہ ہے اور جو عربی کی تفاسیر بھی تراجم بھی سارا پورا سیکشن ان کا ہے.
اور کچھ ایک بینکرز ایکوٹی کے چیئرمین تھے ڈی ایم قرشی صاحب، جو اس کے اب تو خیر امریکہ چلے گئے کافی ہے، ایک ان کا خزانہ ہے کوئی 500 گرام، اور پھر جو نئی کتابیں ہیں وہ ساری، تو یہ اس کی ہے تاریخ، 3 حصے ہیں اس کے. ہاں اب تو سب ایک ہی ہو گیا. اچھا. لیکن یہ کہ جو اس کے جو بیس ہے وہ ابو کی کتابیں ہیں، مطلب وہ روح رواں ہے. ہم موروثی لائبریری کہہ سکتے ہیں. یقیناً موروثی. آپ نے پھر اس کو بڑھایا؟ جی ہاں، اصل میں جب ابو کی کافی دوستی تھی مشرق خواجہ صاحب وغیرہ سے، تو جب ابو کا انتقال ہو گیا تو مشرق خواجہ کے اسٹاف نے اپروچ کیا تھا، ہمیں دوسری دفعہ اپروچ کیا کہ ان کی لائبریری مشرق خواجہ کی لائبریری لے لیا ہے. تو لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو کا نام زندہ رہے، تو میں نے ہم کچھ کریں گے کہ یہ کوئی بیسمنٹ کوئی لائبریری نہیں تاکہ ٹھیک ہے. تو آپ نے کتنی جو کتاب نے لکھی سارے جو تحقیقات کی، تو کتنی لائبریریاں پہ کیسے اتنا؟ ماشاء اللہ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے ہمارا جنون جو تھا ہاں وہ تھا. تو 110 لائبریریاں ہم نے وزٹ کی، ان میں سے ایک لائبریری جو ہے وہ اندرونی سندھ کی تھی، سید بدر الدین راشدی صاحب کی، وہ ہم نے تبرکن ڈالی تھی، کیونکہ کراچی تو بالکل ایک الگ ہو جاتا ہے نا. یہ تو سندھ کا مرکز ہے یہ. ہاں جی. تو وہ ہم نے تبرکن ڈالی تھی لائبریری، اور اب جو ہم شائع کریں گے تو اس کو سندھ کی لائبریریوں میں شامل کریں گے. صحیح. سندھ کی لائبریریاں بھی میں نے وزٹ کی ہیں، تو وہ کتاب الگ بنے گی. اور کراچی کی جو لائبریریاں ہیں مختلف اداروں کی ہیں، شخصی لائبریریاں ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، تو اس طرح کر کے مختلف یعنی کہ اس کے موضوعات بنے گئے. مگر اوپر عنوان جو ہوگا وہ یہی ہوگا، کراچی کے عوامی کتب خانے، کیونکہ ہم اسی کو لے کر چلے تھے. بعد دوستوں نے مشورہ دیا کہ کراچی کے کتب خانے لکھیں آپ، تو اس میں جو ہے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے سوچیں گے. تو میں نے کہا پھر اس کے بعد سوچ یہ آئی کہ جو پہلا نام چل رہا ہے اسی کو ہی چلنے دیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ گئے جن لوگوں نے کتاب پڑھی ہے یا وہی آپ کی پہچان بن گیا. جی وہ پہچان بن گئی. لیکن یہ اب کتب خانے جو ہیں بڑا غنیمت سے ایک دم جہاں پہ قائم ہیں، لیکن جو سرکاری سطح پہ بڑی سطح پہ کافی حد تک کلوز ہوتی چلی آ رہی ہے. اور پھر جو ایک معاملہ ہے نا سارے اس کا جو آپ کے لا اینڈ آرڈر کا، سیفٹی کا، مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک مقالہ لکھا تھا اسلامک بینکنگ کے اوپر 80s میں، پتہ کون سی لائبریری تھی اس کے دروازے کھلے ہوئے نہیں تھے میرے لیے. اسلامک کی نیشنل لائبریری کی وزٹ کیا، ڈان اخبار والی جاتی تھی ان کے پورے اخبارات وزٹ کیے، یہ مولانا زربری کی بھی اس میں لائبریری گیا تھا، ادھر بھی گیا تھا مسلم کی، اور برٹش یونیورسٹی میں. لیکن اب تو یہ ساری جگہیں کلوز ہیں. میں وہاں پہ دیکھا تھا جو ہماری نیشنل لائبریری ہے، لیفٹ نیشنل لائبریری ہے، کہ لوگوں نے پرانے اخبارات میں سے باقاعدہ بریڈ میں سے ملا کے کاٹ کے لے جاتے ہیں. تو پتہ ہے کیسے اسکول جاتے ہیں. تو لائبریری کا انسٹیٹیوشن تو بحال ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لائبریری کا ارتقا جو ہے وہ تہذیب کا ارتقا ہے، اور لائبریری کا اختتام جو ہے وہ تہذیب کے مدعا ہونے میں. لائبریری جو ہے اس کا تصور جو ہے بذات خود یہ اسلام نے دیا ہے. قرآن جو ہے نا، قرآن کی اس کو کتاب کہا گیا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. صحیفے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو الواح نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، تو یہ ساری کا سارا جو تصور ہے نا یہ کتاب کا تصور ہے. تو لائبریری کا تصور ہمیں ملا اسلام سے ملا ہے، قرآن سے ملا ہے. باقی جو دنیا ہے اب دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے حکم ملا اقرا، جی پڑھنے لکھنے کے لیے. آپ امید سے جی 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 جی. تو علم کو عام کرنا، علم کو حاصل کرنا، علم کے لیے سفر کرنا، اور علم کے لیے سرمایہ کاری کرنا. ہاں جی. پہلے دور کے جو علماء تھے، لوگ تھے، وہ اس کے لیے اپنی سواریاں خریدتے تھے، اپنا زاد راہ کے لیے، جیب خرچ کے لیے پیسے جمع کرتے تھے. تو اس طرح سے پھر وہ کتابیں لکھنے کے لیے باقاعدہ سفر کرتے تھے کہ فلاں صاحب کے پاس اس موضوع پر کتابیں جاتے تھے، وہاں لکھتے تھے، اس کے بعد واپس آتے تھے. علمی تحقیقات کے حوالے سے جاتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی، اس حدیث کو سننے والا بندہ میرے شہر میں نہیں ہے، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر ہے، کئی میلوں پر ہے، اور طویل سفر ہے. تو وہ اس کے لیے وہ باقاعدہ بندوبست کرتے تھے. کتاب کا تھوڑا سا وہ کتاب کروانے جیسا، اور یہ دوسرا حصہ کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ دوسرا نہیں آئے گا، تیسرا آئے گا. تیسرا آئے گا. جی جی. آپ پاس دوسرا پہلا ہے؟ پہلا دوسرا بھی میرے پاس پورا پہلا ہے آپ کے پاس. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو جو پہلا ہے وہ تقریباً 60
के लगभग लाइब्रेरियाँ थी, जी। दूसरे में 110 आई, अब इंशाल्लाह ताला 200 के लगभग होंगे इंशाल्लाह। तो आपकी लाइब्रेरी में जो किताब है इसका 30रा एडिशन आ रहा है जिसमें 110 लाइब्रेरी आप कवर कर रहे हैं, जो आपने खुद विजिट की है या नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने रेडियो से सुना हो, बल्कि रेडियो के ऊपर प्रोग्राम आया FM पे, जी दूसरी लाइब्रेरी के जो दूसरा एडिशन है ना, हाँ। इसके ऊपर FM रेडियो पे यही यहीं पर सारी विजिट की है। जी यहीं पर एक साहब हैं कादरी साहब के नाम से, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छे नफीस आदमी हैं, बड़े उन्होंने किताबों के हवाले से गैर मुल्की असफार भी किए हैं। तो उनके साहबजादे ने मुझे बताया था फ़ोन करके कि ये आप सुनिए प्रोग्राम आ रहा है आपकी किताब पर FM रेडियो पे जी, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 30रा एडिशन आपका कब तक आ रहा है इंशाल्लाह? वैसे तो दूसरे को मेरा ख्याल है तकरीबन 11 या 9 साल हो चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, अब तो ज़्यादा ही, क्योंकि जी। अब काफ़ी नई इजाफा होगा और कुछ लाइब्रेरियाँ ख़त्म भी हो और चुकी हैं। माशाल्लाह बहुत सारे लोग इस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं, मगर ये काम तो सारे दूसरे में हमारे आप 110 से या 30वीं एडिशन में कितने आप- तकरीबन 200 के लगभग। 200 के करीब में, और ये कब जी। तक आ जाएगी इंशाल्लाह? नहीं, इसका कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत कोशिश की, वक्त भी था, हर चीज़ थी, हर मसाइल सारी ये चीज़ें मौजूद थी, जी। मगर इसके बाद काम का ना होना जो है, मैं ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं हुआ। क्या वजह? नहीं बता नहीं सकते ना क्या वजह है, हाँ। हालांकि बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, रुकावट नहीं। क्या कंपोजिंग की? कंपोजर इंतज़ार में बैठे हुए हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं खालिद मिर्ज़ा साहब, जी बहुत नफीस और क्या कहते हैं उम्दा आदमी, बाखलाक, मुज़ाहमिल मिजाज, इन्हीं के अल्लाह ने बड़ी खूबियाँ दी उनको, वो मेरे साथ ताउन भी करते रहे अभी। तो अब मैं नहीं समझा कि क्या वजह है। असल मैंने सर रीड किया ना फारूकी साहब, मुमकिन है कि मेरी सोच शायद वो ना हो, फंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ऊपर से नहीं कुछ भी नहीं, ना वक्त का मसला, ना फंडिंग का मसला, किसी भी चीज़ का मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह की मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी है, मगर ये काम क्यों नहीं हो रहा ये अल्लाह ताला जानता है। वैसे हर काम का एक वक्त होता है, जी, अल्लाह का निज़ाम है, वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज़्यादा नहीं। हाँ, तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि या अल्लाह कोई ऐसा मसला भी नहीं था, कोई भी मसला नहीं था। अब चले हमें क्यों इंतजार नहीं रहेगा आपकी इस 30वीं एडिशन का, और इंशाल्लाह हाँ। मैं अब काफ़ी अब लोग ये और भी काम करेंगे। ऐसा है कि ये 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है, 15 दिन में, महीने में भी हो सकता है। आप क्या पैगाम देंगे लाइब्रेरी के सिलसिले में और लाइब्रेरी के रिवाइवल के सिलसिले में? कोई भी माशरा जो है वो इल्म के बगैर ना तो गालिब आ सकता है, जी, ना ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आगे बढ़ सकता है, और ना ही अपने आप को बरकरार रख सकता है। तो इसकी लाइब्रेरी का कायम होना, जो हैं उनका कायम रहना और नई लाइब्रेरियाँ जो है वो बनना, ये बहुत हमारी माशरती, माशी, हमारी अखलाकी और इस हवाले से बड़ी अहम ज़रूरत है। ये लाइब्रेरियाँ जो हैं ये कायम होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, अच्छी बेहतर से बेहतर किताब आनी चाहिए, तहकीकी जो रसायल हैं या मुतालाजात हैं, और इसी तरह जो अहम अखबारात हैं, रसायल हैं, वो भी ज़रूर आनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए, कदीम किताबें हैं वो भी होनी चाहिए। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। इसी तरह जो है ये पढ़ने पढ़ाने के हवाले से जो शौक़ है वो किस तरह से बेदार किया जा सकता है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग जो है कम से कमतर होते चले जा रहे हैं। जी, इसी तरह जो किताबों की प्रिंटिंग के ऊपर भी असर पड़ता है, तो उसकी क्या नाम है, ज़ाहिर बात है इससे बड़े शोबे मुंसलिक हैं, प्रेस से मुंसलिक है, मुसन्निफ इसके साथ मुंसलिक है, मुतरजिम है, कंपोज़र है, हाँ जी, तो इसके साथ बड़े इदारे जो हैं मुंसलिक हैं, तो उसके ऊपर भी, उन इदारों के ऊपर भी असर पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये माहौल जो है नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि वक्त आ गया कि अगर बड़े इदारे नहीं हैं तो लोगों को अपने तौर पे छोटे छोटे इदारे लाइब्रेरी बनानी चाहिए, उसके दरवाजे खोलने चाहिए जी लोगों के लिए, सबके लिए। तो बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, और इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ते भी रहूँगा।